جس وقت قرآن کریم کا نزول بھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن کریم اپنا دفاع خود کرتی آ رہی ہے اور اپنے آپ کو خود ہی ثابت کرتی آ رہی ہے۔ اور قرآن کے ماننے والے وہ اسی وقت سے لے کے آج تک قرآن کریم کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ یہ کسی کی طرف سے گھڑی ہوئی کتاب ہے اور یہ گھڑ کر لاتے ہیں، اس کو گھڑا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، قرآن کریم نے خود ہی اپنے دفاع کے اندر پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ تمہاری سوچ غلط ہے، یہ کسی کی طرف سے کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، اسے کوئی گھڑ کے نہیں لاتا، بلکہ تنزیل من رب العالمین، اس کتاب کا نزول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے تو فرمایا وما ہوا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون وما ہوا بقول شاعر، تب کسی نے کہا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، تبھی قرآن نے ان کی تردید کی، کہا کہ یہ کاہن کا کلام ہے، قرآن نے ان کی تردید کی، کہا یہ محمد اس کو گھڑ کر لاتا ہے تو قرآن نے ان کی تردید کی، فرمایا نزل به الروح الامین تنزیل من رب العالمین۔ قرآن کریم اپنے آپ کو خود ثابت کرتا ہے، اپنی دفاع خود کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مد مقابل جتنے بھی لوگ تھے وہ اس وقت بھی ناکام و نامراد ہوئے، اور آج بھی وہ ناکام اور نامراد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا ان کو اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، فرمایا ٹھیک ہے جب یہ محمد پورے قرآن کو گھڑ کر لا سکتا ہے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، تو تم تو شاعر ہو، تم تو فصحاء ہو، بلغاء تمہارے اندر بھر بھر کے لوگ موجود ہیں، تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور صرف 10 صورتیں جیسی بنا کے لے آؤ۔ وہ 10 صورتیں بھی بنا نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تم ایک صورت اس کی مثل بنا کے لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے تمہیں یہ چیلنج کیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ ساری کائنات میں جتنے بھی انسے اور جتنی بھی جنات ہیں وہ سب اکٹھے ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر آ کے وہ جمع ہو جائے اور وہ ایک جیسی کتاب بنانے کی کوشش کرے، وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، ایک دوسرے کا تعاون کرے، لیکن پھر بھی وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ پھر 10 صورتوں کو کہا گیا، وہاں پر بھی یہ ناکام ہوئے، ایک صورت کا کہا گیا کہ ایک صورت ایک جیسی بنا کر لے آؤ۔ اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ جو بنا کے لائے تھے کس طرح بنا کے لائے تھے، اور جو بنا کے لے کر آئے تھے اس وقت کے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اسے پاس نہیں کیا، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ،
اور وہ بدبخت بنا کر لے آئے والنساء ذات الفروج۔ رب العالمین کا فرمان ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ بنا کے لے آئے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کہ ہاتھی والے تم کیا جانو ہاتھی کسے کہتے ہیں؟ کہا بدبختو تم ہماری توہین کر رہے ہو، ہم اتنے بڑے چودھری سردار ہو کر ہم نے زندگی میں کوئی ہاتھی نہیں دیکھی۔ کہا آپ لوگوں نے کہا تھا بنا کے لے آؤ، کہا بنانے کا تو کہا تھا، ایسا کلام تھوڑی کہا تھا جس میں ہماری اپنی توہین ہو، ہم نے تو آپ کو ایسا کلام کہا تھا جو کلام محمد لے کر آئے ہیں اسی کی متشابہ ہو، اسی جیسی ہو، اس سے ملتی جلتی ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو۔ سارے جتنے بھی اہل عرب کے لوگ تھے اکٹھے ہو گئے، سارے فصاح، سارے بلغاء، اور جو بنا کے لے کر آئے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اپنے ہی لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، ناکام ہو گئے، ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کریم وہ اپنا دفاع خود کرتی ہے، قرآن کریم سب سے بڑا اپنا دفاع کرنے والی ہے اور اپنے آپ کو خود ثابت کرنے والی ہے۔ قرآن کے بعد جو ہے اعجاز کی ایسی صورتیں اس کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو خود ثابت کرتی ہے۔ کوئی مائی کا لال، وہ کوئی ایک صورت نہ اس وقت وہ بنا سکا ہے، لے کر آ سکا ہے اس جیسی، نہ وہ آج بنا سکتا ہے کوئی بھی دنیا کے اندر۔ قرآن کریم اپنی مثال آپ ہے، اور یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی مجنون کا کلام نہیں، یہ کسی پاگل کا کلام نہیں، یہ کسی دیوانے کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ کا حکم تھا، فرمایا کہ جہاں بھی مشرکین کو پاؤ ان کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ یہ عمومی ایک حکم تھا قرآن کریم کے اندر، لیکن اس عموم سے کچھ لوگوں کو خارج کر دیا، اور کن لوگوں کو خارج کیا گیا؟ ان لوگوں کو جو پناہ میں آئے اور کلام اللہ کو سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ آپ کی پناہ مانگے، ان کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سن لے، ان کو موقع دو۔ ان لوگوں کو اس عموم کے حکم سے خارج کر دیا، اور جو پناہ مانگنے والے نہیں ہے، کلام اللہ سننے والے نہیں ہے، وہ سب اس عموم کے اندر شامل تھے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مشرکین ہیں، جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، ان کا لحاظ ہی نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ قرآن وہ کلام اللہ ہے، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ معاملہ بڑا اٹھا، اور لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس کو زندان جانا پڑا، وہاں پر ظلم اور ذاتی کو برداشت کرنا پڑا، اور اس کے معاونین، اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ تھے، وہ اس کو کہا کرتے تھے وقتی طور کے لیے مان لو کیا ہو جائے گا؟ کہا نہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی میرے ساتھ جمع ہیں، یہ سب جو ہے صرف ان کی نظر مجھ پر ہے کہ اگر میں نے تھوڑا سا اپنے ایمان کے اندر کوئی کمزوری دکھائی، یہ سب جو ہے کمزور، ان کا ایمان بڑھ جائے گا، اور ان سب کے اس وقت ایمان کی محافظ میں خود ان کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ظلم برداشت کیا، لیکن اس بات کو نہیں مانا، کمپرومائز نہیں کیا۔ آج کل کے مولویوں کی طرح نہیں کہ جہاں پر دیکھا کہ وہ جو ہے پلہ باری ہے وہاں اس طرف جھکاؤ کر دو، شرعی مسائل کے اندر تھوڑے سے کمپرومائز کر لو، معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی بیچ کا رستہ نکالو جہاں رستہ نکلتا ہی نہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ کلام اللہ ہے لیس بمخلوق، القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، کہا مخلوق نہیں۔ اور قرآن کریم جگہ جگہ اللہ رب العالمین کے کلام ہونے کی خود جو ہے دلیل پیش کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے، فرمایا ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ کے کلام میں تبدیلیاں کرتے ہیں،
یہ کلمات کو اس کی حقیقت سے ہٹا دیتے ہیں، چاہے تحریف معنوی ہو چاہے تحریف لفظی ہو۔ یہ تحریف لفظی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، تحریف معنوی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اور سورہ بقرہ کے اندر کیا ہے؟ فرمایا کہ کچھ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم ليحاجوکم به عند ربکم افلا تعقلون۔ اور اس سے پہلے جو اوپر آیات ہے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس آ کر جھگڑا کرتے ہیں تم سے، کہتے ہیں کہ تم جا کر ان کو جو ہے کلام اللہ سناتے ہو، اور تم جا کر ان کے پاس جا کر گواہی دیتے ہو کہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے تورات کے اندر، ہم نے یہ چیز پڑھی ہے انجیل کے اندر، محمد کے یہ صفات ہم بھی واقف ہیں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ کہا تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیسی باتیں جا کر وہاں کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ، کہ میں اللہ کی مکمل کامل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی مکمل کامل کلمات کے ذریعے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر یہ کلام جو ہے، یہ کلمات جو ہے، یہ اگر مخلوق ہے، یہ کلام اللہ نہیں، تو پھر کیا معنی ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی پناہ مانگتا ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا الذی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کوئی نیک کار کوئی بدکار وہ ان کلمات سے تجاوز نہیں کر سکتا، وہ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اگر وہ کلام اللہ نہیں ہے، وہ کلمات اگر مخلوق ہے، وہ اللہ کی صفات نہیں ہے، اگر وہ مخلوق ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کی پناہ۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے ایسے لوگوں کا کلا کما کیا ہے اور مکمل ابواب کی صورت میں عنوان قائم کر کر ایسے لوگوں کا سرے سے ہی صفایا کر دیا اور امت کو آگاہ کر دیا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، کیا جہمیہ ہو، کیا معطلہ ہو، کیا معتزلہ ہو، کیا مرجئہ ہو، ان سب کے جتنے بھی وہ عقائد جو صحیح نہیں تھے، کتاب و سنت کے منافی تھے، ان سب سے آگاہ کر دیا، ان سب سے آگاہ کر دیا۔ اور آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر سب سے آخری جو 2 سورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، پناہ مانگی جا رہی ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی، مالک الناس کی، الہ الناس کی۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ، یہ کلمات یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ جو صفات ہے ان کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ معنی سے آ رہی ہے، خالی ہے، امام بخاری نے ان کا بھی کلا کما کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ مثال دی کہ عزیز بلا عز، عزیز ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا کہ باب قول اللہ تعالی وہو العزیز الحکیم۔ پھر آگے جو ہے انہوں نے حدیث نقل کی کہ کل روز قیامت جب جہنم بھر جائے گی کیا کہے گی؟ بس بس میں بھر چکی ہوں، تیری عزت کی قسم ہے۔ کہا کہ یہ کہنا کہ عزت یہ بلا معنی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، عزیز اس کا کوئی معنی نہیں ہے، صفات جو ہے یہ ثابت ہے لیکن ان کے کوئی معنی نہیں ہے۔ امام بخاری نے رد کیا ہے ایسے لوگوں کا، محدثین نے رد کیا ہے، کلا کما کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن اس کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی حقانیت کیا ہے، ہمیں اس سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو بس ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، قرآن کا جو مقام ہے ہمیں اس مقام کو اسے دینا چاہیے۔ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، قرآن کے جو احکامات ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کسی آفیسر، کسی بریگیڈیئر، یہ کسی جنرل، کسی کرنل، کسی وزیر، کسی اور کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی وہ ثابت ہے اسی طرح ہے جس طرح اس کے شان کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ہم عمل بھی کریں، صرف یہ نہ کہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن عمل کچھ نہیں ہے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کیا آتا ہے کہ 10 آیتیں وہ سیکھتے اور جب تک اس پر عمل نہ کرتے اور اس کے عمل کے تعلق سے اس کے مکمل مضامین کو نہ پڑھتے، اس کے ہر جزیات کو وہ جان نہ لیتے کہ جن کے تعلق عمل سے ہے، تو فرمایا کہ وہ آگے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کہا کہ ہم وہیں رکتے تھے جب تک ہم اس کے بارے میں اچھی طرح علم حاصل نہ کریں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل نہ کریں، کیونکہ ہمیں عمل کرنا پڑتا تھا۔ اور ہم رہ گئے ہیں، کیا ماشاءاللہ آواز تھی، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے لیے بس ہم کہیں گے کہ کتنی اچھی آواز تھی، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جو اس نے پڑھا ہے اس میں میرا پروردگار کیا کہہ رہا ہے، میرے رب کا کیا فرمان ہے، میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی آپ مثال لیجیے، جب ان کی بیٹی پر تہمت لگی، عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا وعن ابیہا، جب ان پر تہمت لگی، جب اللہ نے ان کی برات قرآن کے اندر نازل کی، تو ابو بکر صدیق نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستہ جس کی قرابت کی وجہ سے میں نان نفقہ اس کو دیا کرتا تھا، اس پر خرچ کیا کرتا تھا، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے آیتیں اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ کہا کہ یہ فضل والوں کو، جن کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو، فرمائے کہ اولو الفضل، فضل والوں کو، والسعتی، اور صاحب وسعت والوں کو یہ زیب نہیں دیتا، فرمایا کہ ان کو یہی زیب دیتا کہ وہ خرچ کرے، مساکین مہاجرین ان پر خرچ کرے، وہ فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا، ان سے درگزر کرے، ان کو معاف کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ فوراً کہنے لگے بالکل میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، مجھے اللہ معاف کرے۔ کہا آج کے بعد مستہ کا نان و نفقہ میں کبھی بھی بند نہیں کروں گا۔ فوراً عمل کر لیا، فوراً اس پر عمل پیرا ہوئے۔ امام بخاری نے ایک واقعہ نقل کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ وہ جب امیر المؤمنین تھے، ایک شخص آ کر وہ غلط انداز اور غلط رویے کے ساتھ آ کر بات کرنے لگا، کہا امیر المؤمنین نہ آپ صحیح طریقے سے ہمارا حق دیتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ آپ انصاف کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے، اب امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے غصے والے تھے، غصے میں آ گئے، اور اتنے غصے میں آئے ان کا ارادہ تھا اس کو سزا دوں۔ ساتھ کھڑے ہونے والے نے کہا کہ امیر المؤمنین قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ فرمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، کہ آپ جو ہے یہ عفو درگزر کو نا اس کو مضبوطی سے تھام لیں، آپ جاہلوں سے اعراض کریں۔ فرماتے ہیں اسی وقت یہ سن کر، رب کا کلام سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا شخص، ان کی شخصیت کیسی تھی، 22 مربع میل پر حکومت کرنے والا سیدنا عمر بن خطاب رب کے کلام کو سنا اور فوراً ٹھنڈے ہو گئے، غصہ ختم کر لیا۔ یہ میں اور آپ ہوتے ہیں، اور 20 بندے 40 بندے آ کر کہتے ہیں ختم کر لیں اس کھڈے کو، ہم کہتے نہیں، ہمیں انا پکڑتی ہے۔ ان کو جیسے ہی قرآن کریم کی آیات سنائی وہیں پر وہ ٹھنڈے پڑ گئے، یہ ان کا عمل تھا۔ آج 18 ذوالحجہ ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ان کا کردار دیکھیں کہ ان کے کردار قرآن کریم ان کے کردار کو کس طرح سرا رہا ہے کہ اس کے حق میں کھڑے ہونے والے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے رب العالمین ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ جو ایک خبر پھیلی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے تاخیر کی واپس آنے میں، خبر پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے بیعت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، اور اس کے لیے بیعت کرنے والے جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی، اپنی رضامندی کا اظہار کیا کہ لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ کن لوگوں سے؟ جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خاطر، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر درخت کے پاس وہاں پر جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں۔ اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا؟
کتنے بڑے عامل تھے، کتنے بڑے عامل تھے، تبھی تو فرمایا تھا کہ آپ کوئی عمل نہ کرے آج کو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے عامل تھے، آپ کی شہادت کس انداز میں ہوئی، اتنے بڑے عامل کہ ان کی شہادت بھی ہوئی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے۔ آپ اندازہ لگائیے، مجھے آپ کو اپنے اور مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو فیس بک چلاتے ہوئے، ٹویٹر چلاتے ہوئے ہمیں موت آ جائے۔ ان کا عمل اتنا تھا قرآن کے ساتھ، ان کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ خون کا پہلا قطرہ اگر گرتا ہے وہ بھی قرآن کریم کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر۔ ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے خون کا قطرہ گرے تو وہ ہمارے موبائل کے اسکرین پہ گرے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، کس قدر عظیم لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ قرآن ان کی ترجمانی کرتا ہے، قرآن جگہ جگہ ان کے مختلف انداز میں، کبھی قبائل کے اعتبار سے انصار اور مہاجرین کیٹیگری کے اعتبار سے، کبھی جو ہے نا ہجرت کے حساب سے اولین اور آخرین کے حساب سے، کبھی سابقون اور اولون کے حساب سے قرآن کریم ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ قرآن کریم ان کی رضامندی کو بیان کرتا ہے۔ ان کا تعلق قرآن کے ساتھ یہ تھا۔ ہمارا تعلق کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ رمضان المبارک کا مہینہ آنا ہے، کیونکہ سارے دھندے جو میں پورے 11 مہینے کرتا تھا آج کر نہیں سکتا اس مہینے کے اندر، تو مجبور ہوں مجھے قرآن پڑھ کے قرآن کو پکڑنا ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے، کیونکہ روزہ خراب ہو جائے گا، باقی دھندے کروں گا۔ صرف اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، باقی پورے 11 مہینے قرآن تو کھولنا ہی نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ فیس بک چلانے کے لیے پوری رات ہے، پوری رات ٹائم ہے، ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے پورا دن پوری رات، چاہے آفس ہو، چاہے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، کہیں پر بھی ہو، چاہے مسجد ہو، ہمارے پاس ٹائم ہے۔ لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں تو کس کے لیے؟ قرآن کریم۔ اور اگر قرآن کریم پڑھنے کے لیے جس کے پاس ٹائم ہے اس کے پاس سمجھنے کے لیے ٹائم ہے، اس کے معنی، اس کے مفہوم علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ آج ہماری حالت ہے، یہ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ صحابہ کرام کا کیا تعلق تھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیت نازل ہوتی ہے، اور وہ آ کر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا محبوب جو زمین ہے، باغ ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں دوں، کیونکہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، میرا رب کا فرمان، اس کا حکم، اس کا آرڈر آ گیا کہ تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دو۔ یہ ان کا عمل تھا۔ اور ہم صرف قرآن کریم کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے قرآن کریم کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج رسوائی اور ذلت کا ہمیں سامنا ہے۔ قرآن کریم کے احکامات کو آپ دیکھیں، قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سود سے قرآن کریم کتنی سختی سے منع کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر سود کی شرح کس طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ 2 نمبری، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، ان سے دھوکہ بازی قرآن کریم منع کر رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو نچلے سے نچلے طبقے کا ہے وہ بھی وہاں پر جو ہے نا وہاں بھی وہ چھوڑ نہیں رہا۔ کوئی کسی بھی ادارے کے اندر ہے لیکن وہاں بھی کوئی ایسا بندہ ضرور موجود ہے، وہ بھی اپنا حصہ ضرور اس بے ایمانی کے اندر ڈالتا ہے، کرپشن کے اندر ڈالتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو محترم بھائیوں، قرآن کریم اس کو سمجھے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اسے سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد اس کا حق اسے دیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے، اس کے احکامات پر عمل کیجیے، اس کے جو ہے معانی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام کس طرح قرآن کریم کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جب مسلمان جہاں کمزور پڑتے ہیں وہاں پر ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو اپنے صرف آواز سے نہیں، صرف اپنے چیخ و پکار سے نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی کردار سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ احتجاجی ریلی نکال دیا، ختم، دکھا دیا، بس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے، گھر پر آئے، جو قرآن کریم کی مخالفت میں ہم عمل کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ کردار بھی آپ کا کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے، کتاب اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کے فیصلے، یہودی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں، کہا واللہ لاقضین بینکم بکتاب اللہ، میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ سے کروں گا۔
اور ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار یہ قرآن حدیث یہ مولویوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، کیونکہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ ہمارا عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہودی وہ لاتے تھے فیصلے کہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کیجیے، اور ہم بھاگتے ہیں کتاب اللہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ کا حق کما حق ہوئے جس طرح ہے اس جو ہے نا اس کا حق ادا کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔